چھو۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ شعبان کا مہینہ ختم ہونے کو ہے اور رمضان کی آمد ہے۔ دوستو، اسی سے ریلیٹڈ کچھ وقت پہلے میں ریسرچ کر رہی تھی اور مجھے بہت کچھ جاننے کو ملا۔ میں نے یہ ریسرچ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض کیوں فرمائے اور روزے رکھنے کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ تو دوستو، مجھے قرآن، رمضان اور روزے سے ریلیٹڈ بہت کچھ جاننے کو ملا، تو میں نے سوچا کہ میں یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ لیٹس اسٹارٹ۔ پیارے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن ایک عظیم اور تاریخی خطبہ عطا فرمایا جو ہمیں رمضان المبارک کی تیاری اور اس کی اصل روح سے روشناس کراتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے، ایک بابرکت مہینہ۔ اللہ اکبر! یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دن کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور اس کی راتوں کے قیام کو نفل عبادت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والو، رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوا کرو مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے رمضان کے راتوں میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے دن کے وقت اسے کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا، اور قرآن عرض کرے گا، میں نے رات کے وقت اسے سونے سے روکے رکھا، پس اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول فرما لے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایک بہترین نظام ہے اور جو چیز پوری حاصل نہ ہو سکے اسے بالکل چھوڑ بھی نہیں دینا چاہیے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن اے ایمان والو، کہہ دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ اس سب سے بہتر ہے جو لوگ دنیا میں جمع کرتے ہیں تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ یاد رکھو، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹنی ہے، لیکن کچھ لوگ زمین کی طرف جھک جاتے ہیں۔ اے انسان، تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے؟ اللہ تم سے غائب نہیں، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کرے تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ ہدایت پا جائے۔ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کہہ دو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارا کمایا ہوا مال، وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں خوف ہے، اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جد و جہد سے
یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تمام تحیات اللہ ہی کے لیے ہیں، اور نمازیں اور پاکیزہ چیزیں بھی۔ سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ ناظرین کرام، یہی رمضان کا پیغام ہے، یہی قرآن کا پیغام ہے، اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے نجات کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے اور قرآن سے سچا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور نیکسٹ ویڈیو میں کس ٹاپک سے ریلیٹڈ لے کے آؤں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی میری ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک لازمی کر دیجیے گا، اور میرے چینل ایمن شو کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔